السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت، پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ سمجھا گیا ہے کہ عام طور پر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے وسوسے اور وہم و گمان دلوں پر طاری ہو جاتے ہیں۔ انسان بسا اوقات پاک ہو جاتا ہے، وہ نماز ادا کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے دوران وہ خود اپنے آپ کو ایسے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ انسان طاہر ہو جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے، غسل سے فارغ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے بعد وہ کیسے مرحلوں سے گزرتا ہے، کیا کیا حالات اور کیا کیا کنڈیشن اس کے ساتھ پیش آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے اتنی محنت کی، اتنی لگن کے ساتھ وضو کیا، طہارت حاصل کی، غسل کیا، لیکن میرا وضو مکمل نہیں ہو سکا۔ اب میں اس وضو کے بعد یا غسل کے بعد قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، نماز اگر ادا کروں گا تو میری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں لوگوں کے ساتھ عام طور پر اس لیے پیش آتی ہے کہ بہت سارے لوگ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، یعنی درمیانی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ پاکی اور ناپاکی کے مسئلے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور وہ کوئی اہمیت دیتی بھی نہیں ہے۔ جس طرح دل میں آتا ہے وہ استنجا سے فارغ ہوتے ہیں، جیسے جی چاہتا ہے ویسے وضو اور غسل سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جس طرح دل میں آتا ہے طہارت کے بارے میں جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، ان پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی کنڈیشن کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کسی خاص اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھتے نہیں ہے، اور لوگوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، طہارت کو حاصل کرنے کے لیے حد درجے پابندی کرتے ہیں، انتہائی اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ طہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جتنی طہارت انہوں نے حاصل کی ہے اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طہارت، ہماری پاکی اور ہماری نظافت ابھی تک ادھوری ہے۔ گویا کہ شریعت نے جو حد متعین کر دی ہے، اس حد تک پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو تسلی نہیں دے پاتے۔ شریعت نے کہہ دیا ہے کہ آپ پاک ہو گئے ہو، تب بھی وہ شریعت کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گویا کہ وہ اپنے ذہن و دماغ میں کسی گوشے میں ایک چیز یہ بٹھا لیتے ہیں کہ شریعت نے اگر ہمیں کہا ہے، مان لیجئے کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو، اس کو آپ ایک مرتبہ دھو دو، دھونے کی وجہ سے اس ناپاکی کا رنگ، اس کا مزہ، اس کی بو سب ختم ہو جاتی ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے طاہر ہے، پاک ہے۔ شریعت نے اس کو پاک تصور کر لیا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اس طاہر چیز کو، اس پاک چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے اندر وہ ہمت پیدا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو بہت سارے لوگ حد اعتدال سے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کو اپنے پیر کی جوتیوں کے نیچے رگڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہے۔ افراط و تفریط سے کام لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس طہارت اور پاکی کے مسئلے کو کچھ اہمیت نہیں دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب لوگ ان دو قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر تیسری بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے وسوسہ اور شیطانی خیالات۔ پھر یہ وسوسہ ایسے جڑ پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی اجیرن بنا لیتا ہے، کہیں پر بھی اس کو سکون اور خوشی میسر نہیں ہوتی، وہ ہر چیز سے گھن کرنے لگتا ہے، ہر چیز اس کو ناپاک نظر آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ وہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہے اس میں بھی وہ گندگی اور ناپاکی کا تصور کیا رہتا ہے۔ تو ایسے دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہیے، یہ چیز بھی ہمارے اندر نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ پاکی اور ناپاکی سے متعلق شریعت کا ایک اہم نقطہ آپ یاد رکھیں کہ شریعت میں ناپاکی کا مسئلہ نہایت اہم بھی ہے اور ایک حد تک نازک بھی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس میں غفلت برتنا، کوتاہی کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اس معاملے میں بلا وجہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانا، بلا وجہ کے وسوسوں کی دنیا میں گھر جانا اور وسوسوں کے اوپر توجہ کرنا یہ بھی کوئی عزیز اور کوئی پیاری چیز نہیں ہے۔ وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ طہارت اور پاکی کے کام کرو گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا وسوسہ اور کسی قسم کا شک اور وہم و گمان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب آپ کے سامنے کل 10 ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے جن کی وجہ سے انشاءاللہ وسوسوں سے چھٹکارا پانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسم یا کپڑے جب اصولی طور پر پاک ہوں، آپ کا جسم اور آپ کے کپڑے یا کوئی بھی چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہیں جب اصولی طور پر پاک ہو تو پھر ان کے ناپاک ہونے کے لیے کسی ٹھوس دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر ان کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے جب تک ناپاکی لگنے کا یقین نہ ہو تو یہ تمام چیزیں پاک ہی سمجھی جائیں گی۔ ایک عام بیماری ہو چکی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، تو بالکل شک نہ کرے، ہر چیز پاک ہوگی جب تک کہ اس پر ناپاکی لگنے کا آپ کو یقین نہیں ہو جاتا۔ تو اگر آپ پر غسل فرض نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ پاک ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ پاک ہی ہو، صرف شک کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہی مسئلہ آپ کے کپڑوں کا ہے، یہی مسئلہ آپ کے جوتوں کا ہے، یہی مسئلہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہے اور آپ کے ارد گرد پڑی ہوئی تمام چیزوں کا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جسم یا کپڑے پر جس جگہ نجاست لگ جائے تو صرف اسی جگہ کو دھو لینا کافی ہے، اس کے ساتھ باقی پورے جسم یا کپڑے کو بھی دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دین یا احتیاط کا تقاضا ہے، بلکہ ایک لغو بات ہے۔ آپ کے جسم کے کسی حصے پر نجاست لگ جائے، مان لیجئے آپ راستہ چل رہے تھے، سائیڈ میں کیچڑ پڑا ہوا تھا، وہ کیچڑ اڑ کر آپ کے کپڑے کے ایک کونے میں لگ جائے تو اس صورت میں آپ کا پورا کے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، صرف اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے جتنی جگہ پر وہ ناپاکی کے اثرات لگے ہوں۔ تو بلا وجہ مکمل کپڑوں کو نکال لینا اور ان کو دھوتے بیٹھنا یہ احتیاط کا تقاضا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پسندیدہ چیز ہے۔ تو جسم یا بدن یا کوئی بھی چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں پاک ہیں، صرف شک کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یقینی طور پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے استعمال کی جانے والی کوئی چیز ناپاک ہو چکی ہے یا اس کے کسی کونے یا کسی حصے پر ناپاکی لگ چکی ہے تو صرف اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ نجاست والی جگہ کو دھو لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور جگہ بھی ناپاکی لگی ہوگی، اس لیے اس کو بھی دھو لیتے ہیں۔ یہ ایک فضول حرکت ہے، کیونکہ اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ جہاں جہاں نجاست لگنے کا یقین ہو صرف اسی جگہ کو دھو لینا ضروری ہے۔ آپ کے کپڑے کے ایک حصے میں نجاست لگی ہے اور آپ کو یقین بھی ہے کہ وہاں پر نجاست لگی ہے، تو صرف کپڑے کا اتنا ہی حصہ نجس اور ناپاک ہے اور آپ کے ذمے ضروری ہے کہ صرف اتنے ہی حصے کو دھوئیں۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا جو کونا ہے یا اس کی جو تری اور گیلا پن ہے یہ ہمارے دوسری آستین کو لگ چکا ہوگا یا ہمارے رومال میں لگ چکا ہوگا، ہماری ٹوپی میں لگ چکا ہوگا، ہمارے دوپٹے میں لگ چکا ہوگا، تو اس شک کے اوپر بالکل آپ توجہ نہ کریں۔ یقینی طور پر آپ کو جہاں نجاست نظر آ رہی ہے صرف اتنا ہی دھو لے، اس سے زیادہ اگر آپ کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے لیے شک اور وسوسے کے دروازے کھول دو گے۔
اس کے بعد جو اگلی چوتھے نمبر پر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کپڑے یا جسم پر یقینی طور پر کوئی نجاست لگ جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہے، تو ایسی صورت میں اندازہ لگا کر غالب گمان کا اعتبار کرتے ہوئے جگہ متعین کر کے تھوڑا سا زائد کپڑا دھو لینا چاہیے۔ آپ کسی راستے پر گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے کوئی نجاست کی چھینٹیں اڑ جائے، آپ کے کپڑے پر لگ جائے، یہ آپ کے کپڑے پر چھینٹیں لگ چکے ہیں، لیکن آپ کو یقینی طور پر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے کس حصے میں ناپاکی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا پورا کے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی جگہ ناپاک ہے جہاں پر ناپاکی لگی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نجاست سوکھ گئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہو کہ وہ نجاست اڑی گئی ہو اور آپ نے اس وقت توجہ نہیں دی، بعد میں کسی بتلانے والے کی وجہ سے آپ کو توجہ حاصل ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے، آپ راستہ چلتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے رومال کا ایک حصہ یہ کونا نیچے تھا اور بقیہ یہ کونا اوپر تھا، تو ظاہر بات ہے نجاست اڑی ہے نیچے سے۔ نجاست نیچے سے اڑی ہے تو نیچے والے حصے کو ہی ٹچ ہوگی، اوپر والے حصے کو ٹچ ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ اندازہ لگا لیں۔ اندازہ لگانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے، یہاں پر داغ دھبے ہو سکتے ہیں، بدبو ہو سکتی ہے، یا کوئی نشان ہو سکتا ہے۔ تو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، جہاں پر نشان نظر آ رہا ہے اس حصے کو پکڑ کر تھوڑا سا زائد حصہ آپ دھو لیں۔ نجس جگہ اتنی ہے لیکن متعین نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تھوڑا سا کپڑا بڑھا کر زائد دھو لیا جائے۔ بلا وجہ پورے کپڑے کو دھو لینا اور پورے کپڑے کو ناپاک سمجھ لینا یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو، مان لیجیے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا اور آپ نے احتیاط کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اس پورے کپڑے کو آج کی ڈیٹ میں دھو لیا ہے، تو یہ بات یہاں پر رکنے والی نہیں ہے، یہ سلسلہ کل بڑھے گا، اس کے بعد تیسرے دن اور بھی بڑھے گا، چوتھے دن اور بھی بڑھے گا۔ تو جہاں پر شک اور وسوسے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ایسے کسی اقدام کی طرف نہ بڑھیں۔ اب اگلی جو بات ہے، پانچویں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کپڑے پر نجاست لگ جائے اور اس کو دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس پاک کپڑے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کپڑے پر احتلام یا صحبت کی وجہ سے منی لگ جائے یا کسی عورت کی ماہواری کا خون کسی کپڑے کو لگ جائے تو اس ناپاک جگہ کو دھو لینا کافی ہے، اس سے وہ کپڑا پاک شمار ہوگا اور اس میں نماز ادا کرنا درست ہے۔ اس معاملے میں لوگ بڑی غلط فہمی میں پائے جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کا یہ کپڑا، یا مان لیجئے کہ یہ ہے آپ کا جائے نماز، اسی پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ایک حصے پر ناپاکی لگ چکی تھی، تو جس حصے پر ناپاکی لگی ہے آپ نے اس کو دھو لیا ہے۔ گزشتہ جو 4 صورتیں بتلائی گئی ہے ان تمام صورتوں پر عمل کرتے ہوئے جو بھی کنڈیشن رہی ہوگی اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ناپاک چیز کو دھو دیا، ناپاکی ختم ہو گئی، یقینی طور پر ناپاکی ختم ہو گئی، تو آپ اس پورے کپڑے پر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ کوئی بیڈ شیٹ ہے، اس بیڈ شیٹ کا ایک کونا یا کوئی حصہ ناپاک ہو چکا تھا کسی بھی ناپاکی کی وجہ سے، جب آپ نے وہ ناپاک حصہ دھو دیا ہے تو اب پوری بیڈ شیٹ آپ کے لیے پاک ہے۔ آپ نماز بھی اس پر ادا کر سکتے ہیں، اس پر بیٹھ کر کھانا کھا بھی سکتے ہیں، اس پر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پہننے والا کپڑا ہو تو پورا کپڑا پاک ہو چکا ہے، اس کو پہن کر آپ نماز کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اس طرح کا شک پال لینا کہ یہ کپڑا تو پاک ہو چکا ہے لیکن ہم اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ دیکھیے، شک کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ شک کو ہماری زندگی میں قدم نہیں رکھنے دینا ہے، اور اس کے لیے شریعت کی جو باتیں ہیں، علماء کرام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، انہی پر عمل کرتے رہے۔ حد سے زیادہ آگے بڑھ کر احتیاط کرنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ طہارت اور پاکی والا سمجھنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی اپنی ذات میں پاک ہوتا ہے۔
پانی استعمال کیا جانے والا، پیا جانے والا، یہ اپنی ذات میں پاک ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک اس میں ناپاکی شامل ہونے کی کوئی یقینی دلیل آپ کے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک اس کو ناپاک سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس وقت تک وہ پاک ہی رہے گا جب تک آپ کو یقینی طور پر نہ پتہ چل جائے کہ پانی میں کوئی نجاست گر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راستوں میں جو پانی جمع ہوا کرتا ہے، راستے کے گڑھے میں یا پھر سڑک کے کنارے جو پانی جمع ہوتا ہے، اسی طرح بیت الخلاء میں کسی برتن یا لوٹے میں جو پانی رکھا ہے، یا جو ٹب جس کا پانی آپ استنجا کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ سب کے سب پاک ہے۔ غسل کرنے کے لیے آپ کے پاس بالٹی رکھی ہے، اس میں آپ کا ہاتھ جا رہا ہے، وہ پاک ہے۔ غرض ہے کہ جو بھی پانی آپ استعمال کر رہے ہو، آپ کے پینے کا ہو، آپ کے بالٹی میں ہو، آپ کے ٹب میں ہو، آپ کی واشنگ مشین میں ہو، یا کسی بھی جگہ پانی رکھا ہو، جب تک یقینی طور پر آپ کو علم نہ ہو جائے کہ اس میں ناپاکی کے اثرات آ چکے ہیں، وہ پانی ناپاک ہو چکا ہے، اس وقت تک وہ پانی ناپاک ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے پانی کے بارے میں بلا وجہ کسی بھی قسم کے شک میں آپ ہرگز نہ پڑیں۔ اب ساتویں چیز جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وضو یا غسل کے دوران کسی عضو کے دھونے میں شک ہو جائے اور یہ شک آپ کو پہلی مرتبہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں وہ عضو دھلا ہوا ہی سمجھا جائے گا۔ شک کے اوپر آپ بالکل توجہ نہیں دو گے اور شک کے اوپر اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ آج تک آپ بالکل اطمینان سے وضو کرتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، غسل کرتے رہے، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ آج کی ڈیٹ میں فرسٹ ٹائم آپ کو ایک پرابلم ہوا کہ جس وقت آپ غسل سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے یا آپ نے وضو بنایا اور نماز کے لیے چلے گئے، تو زندگی میں پہلی مرتبہ اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں دھویا یا غسل میں نے اپنے پورے جسم پر پانی نہیں بہایا، تو فرسٹ ٹائم اگر آپ کو شک ہوا ہے تو اس صورت میں یقین ہی صحیح ہے کہ آپ نے غسل کر لیا ہے، تو غسل ہو چکا ہے، آپ کا وضو مکمل ہو چکا ہے۔ اس شک کی طرف آپ کو توجہ نہیں دینی ہے۔ لیکن اگر آپ کو زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسا شک نہیں ہے بلکہ سالوں سے چلا آ رہا ہے، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لگاتار آپ شک کی بیماری میں مبتلا ہے، ہمیشہ آپ کو وضو کے بعد یا غسل کے بعد شک ہوتا رہتا ہے کہ شاید میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہوگا دھونا، میرا پورے جسم پر شاید میں نے پانی نہیں ڈالا ہوگا، تو پھر اس شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے۔ 8ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وضو یا غسل کے بعد یاد آئے کہ فلاں عضو خشک رہ گیا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اب یہاں پر شک اور یقین کی بات نہیں ہے، آپ نے وضو کیا یا غسل کیا، دونوں صورتوں میں فارغ ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں ہاتھ دھونا بھول چکا تھا، تو اس صورت میں صرف آپ کو ہاتھ ہی دھونا ہے، مکمل وضو کرنا یا مکمل غسل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے واقعتاً آپ نے ہاتھ دھویا نہیں ہے، تو پھر ہاتھ کو ہی دھو لیا جائے۔ اسی طرح آپ نے مسح نہیں کیا تھا اور وضو کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے مسح نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں صرف مسح کرنا ہے، مکمل وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ شک ہو رہا ہو کہ شاید نہیں دھویا، تو اس صورت میں شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ کا وضو اور آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ الحمدللہ میں نے وضو میں یا غسل میں اچھی طرح تمام اعضاء دھو لیے ہیں، لیکن شک ہو رہا ہے کہ شاید میں نے ہاتھ نہیں دھویا ہوگا، تو یہ لفظ شاید کو آپ دھتکار دیں۔ 9ویں چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو اور غسل میں 3 بار اعضاء دھونا سنت ہے، جو کہ دلی اطمینان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے شک کی بنیاد پر 3 بار سے زیادہ دھونا شریعت کا تقاضا نہیں بلکہ ایک لغو حرکت ہے۔ دیکھیے، فرض ہے 1 مرتبہ دھونا اور سنت ہے 3 مرتبہ کا دھونا۔ جب آپ نے 1 مرتبہ دھو لیا تو فرض ادا ہو چکا ہے، آپ کا وضو مکمل ہو چکا ہے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھو لیجئے، تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں غسل بھی 7 مرتبہ کرتا ہوں، وضو بھی 7 مرتبہ 10 مرتبہ غسل کرتا ہوں، پھر بھی شک رہتا ہے، تو اس شک کو بالکل دھتکار دے، کیونکہ ایک لغو حرکت ہے۔ جب شریعت نے مان لیا ہے کہ آپ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہو، پھر بھی ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں کہ شاید میں اچھا بندہ نہیں بن پایا، اللہ کی نظر میں پیارا اور محبوب نہیں بن پایا، تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ تو نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء ما قبلی، 3 مرتبہ دھونے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان تمام کا وضو ہے۔ تو انبیاء نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ دھو کر طہارت حاصل کر لی، لیکن پتہ نہیں ہماری کیسی ناپاکی ہے جو 10 مرتبہ دھونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب 10ویں چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو وضو ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو جائے تو اگر اس کو با وضو ہونا یاد تھا، یقینی طور پر اس کو پتہ ہے کہ میں با وضو تھا، لیکن وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، تو پھر آپ پاک ہے، آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین تھا کہ آپ بے وضو ہے اور شک ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے وضو کیا ہے، تو اس صورت میں یقین کہتا ہے کہ آپ بے وضو ہے تو آپ بے وضو ہی ہیں، آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ کل 10 باتیں تھیں، 10 ایسے احکامات تھے جو شریعت نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں۔ ان تمام باتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، احتیاط صرف اتنی احتیاط جتنی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اتنی احتیاط پر اگر آپ عمل کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اپنا نفس کہتا ہے کہ نہیں 10 مرتبہ 7 مرتبہ دھو لیا جائے، زیادہ احتیاط اس کو بھی چھوڑ دیا جائے اور بہت زیادہ ڈھیل دے دینا، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو کوئی ویلیو ہی نہیں دینا، یہ دونوں چیزیں غلط ہے۔ آپ درمیانے راستے پر چلے، انشاءاللہ آپ کی دنیا، آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی اور شیطان آپ کے پاس کسی بھی صورت میں حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔